یہ ایک چھوٹا سا بہت ہی عام سا نظر آنے والا پرندہ ہے. اکثر لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہوگا، لیکن اس معمولی سی شکل و صورت کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہے جس نے سائنس کی دنیا میں سمجھیں کہ تہلکہ مچا دیا ہے. آج ہم زیبرا فنچ کی بات کر رہے ہیں اور یہ جان کر سب کو حیرانی ہوگی کہ آخر یہ پرندہ اتنا خاص کیوں ہے. جی ہاں، بالکل صحیح پڑھا. ایک سائنسی جریدے نے اسے حتمی آسٹریلیائی سپر ماڈل کا خطاب دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ایک ایسا پرندہ جو نہ تو بہت بڑا ہے نہ ہی کچھ غیر معمولی رنگین، تو پھر یہ سائنسی تحقیق کا اتنا اہم حصہ کیسے بن گیا؟ تو آئیے اس سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پرندہ تحقیق میں اتنا بڑا نام کیوں بنا. اس کے گیت میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس کی خاندانی تاریخ میں کیا راز چھپے ہیں، اور سب سے اہم بات، یہ ہمیں سیکھنے کے عمل کے بارے میں کیا کچھ سکھا سکتا ہے. چلیں اس معاملے کی تہہ تک جاتے ہیں. آخر زیبرا فنچ کی شہرت کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک خوبصورت پرندہ نہیں ہے، بلکہ سائنسدانوں کے لیے ایک چلتی پھرتی لیبارٹری ہے. سائنسی زبان میں اسے ماڈل آرگینزم کہتے ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے لیب میں چوہوں یا پھلوں کی مکھیوں پر تحقیق کی جاتی ہے. سائنسدان اسے دوسرے پرندوں اور یہاں تک کہ بڑے حیاتیاتی اصولوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور چونکہ انہیں قید میں رکھنا اور ان کی افزائش نسل کرنا بہت آسان ہے، یہ دنیا بھر کی لیبز میں بہت مقبول ہیں. اور اس کا اثر صرف کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہے. دماغ کے افعال یعنی نیورو بایولوجی سے لے کر رویے اور ارتقاء تک زیبرا فنچ سائنسدانوں کو ان تمام شعبوں میں بہت اہم معلومات دے رہا ہے. اس کی یہی وسیع افادیت ہی اسے اتنا قیمتی بناتی ہے. لیکن ان تمام شعبوں میں سے ایک خاصیت ایسی ہے جو زیبرا فنچ کو واقعی سب سے منفرد بناتی ہے، اور وہ ہے اس کی آواز، اس کا گیت. زیبرا فنچ میں ووکل لرننگ کی ایک شاندار صلاحیت ہے. مطلب یہ کہ یہ اپنے ماحول سے آوازیں سن کر انہیں سیکھتا ہے اور دہراتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان بولنا سیکھتے ہیں. یہ صلاحیت جانوروں کی دنیا میں بہت ہی نایاب ہے، اور یہی چیز زیبرا فنچ کو سائنسدانوں کے لیے ایک انمول خزانہ بنا دیتی ہے. اور یہ معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے. فنچ کے گیت صرف موروثی نہیں ہوتے، بلکہ وہ ثقافتی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتے ہیں. اسی وجہ سے مختلف علاقوں کی فنچز میں الگ الگ بولیاں یا ڈائلیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں، بالکل انسانوں کے مختلف لہجوں کی طرح. اور ہاں، یہ بولیاں ان کے ساتھی کے انتخاب پر بھی اثر ڈالتی ہیں. سائنس کے لیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے محققین کو یہ جانچنے کا موقع ملتا ہے کہ سیکھی ہوئی کمیونیکیشن کے دماغی بنیادیں کیا ہیں. اچھا، تو اس کے گانے کی صلاحیت کو تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اب کہانی میں ایک اور دلچسپ موڑ آنے والا ہے. جب ہم زیبرا فنچ کا نام لیتے ہیں تو دراصل کس پرندے کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زیبرا فنچ کوئی ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ انواع ہیں، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. سائنسدانوں نے انہیں باضابطہ طور پر 2016 میں ہی الگ انواع تسلیم کیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آج بھی فطرت کے بارے میں کتنا کچھ نیا سیکھ رہے ہیں. ان دونوں میں کچھ واضح فرق بھی ہیں. جو سونڈا زیبرا فنچ ہے وہ اپنے آسٹریلیوی کزن سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نر سونڈا فنچ کے گلے اور سینے پر وہ باریک دھاریاں نہیں ہوتی، جو آسٹریلین فنچ کی ایک خاص پہچان ہے. ان کے گھر بھی الگ الگ ہیں. سنڈا زیبرا فنچ انڈونیشیا کے لیسر سنڈا جزائر میں ملتا ہے، جبکہ آسٹریلین زیبرا فنچ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، زیادہ تر آسٹریلیا کے خشک علاقوں کا رہائشی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دو الگ الگ انواع بنے کیسے؟ اس کا جواب ہمیں لاکھوں سال ماضی میں لے جاتا ہے، ایک برفانی دور کے دلچسپ سفر پر. سائنسدانوں کا ایک مفروضہ یہ ہے کہ برفانی دور میں جب سمندر کی سطح بہت نیچے چلی گئی تو آسٹریلیا اور تیمور کے جزیرے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے. شاید کسی شدید طوفان نے کچھ آسٹریلی فنچز کو سمندر کی طرف دھکیل دیا، جہاں سے انہیں دور تیمور کے پہاڑ نظر آ گئے. وہ وہاں اترے، باقی دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے، اور پھر ہزاروں سالوں میں ایک بالکل نئی نوع میں تبدیل ہو گئے. یہ ارتقاء کے عمل کی ایک شاندار مثال ہے. چلیں اب سب سے اہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس سب کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے. زیبرا فنچ کی کہانی صرف پرندوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ خود سیکھنے کے عمل کے بارے میں ہے. یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. کیا ایک چھوٹے سے پرندے کے گیت اور انسان کی پیچیدہ زبان کے درمیان کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ووکل لرننگ، ثقافتی منتقلی، بولیوں کا بننا، یہ ساری چیزیں تو دونوں میں مشترک ہیں. اور یہی زیبرا فنچ پر ہونے والی تحقیق کا حتمی مقصد ہے. سائنسدان انہی مماثلتوں کا مطالعہ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیکھنے کا عمل دماغ میں آخر کام کیسے کرتا ہے.
تو اگلی بار جب کوئی زیبرا فنچ نظر آئے تو یاد رکھیے گا کہ وہ صرف ایک پرندہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کلید ہے جو شاید انسانی زبان اور سیکھنے کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کو کھول سکتی ہے۔